السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی زندگی کے آخری لمحات ہیں، آپ کے قبیلے کے سرکردہ لوگ اکٹھے ہیں۔ اس وقت آپ نے ان سب کو ایک وصیت کی جس سے آپ کی اولوالعزمی، بالغ نظری، حکمت و دانائی کے ساتھ ساتھ آپ کی شان فصاحت و بلاغت کے جلوے بھی نظر آتے ہیں، جس کی اہمیت اور افادیت کے پیش نظر اس کا لفظی ترجمہ پیش خدمت ہے۔ آپ نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے گروہ قریش، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق سے چن لیا ہے، تم سارے عرب کا دل ہو۔ یہ اچھی طرح جان لو کہ تم نے تمام اچھی صفات اپنے اندر جمع کر لی ہیں، شرف و عزت کے تمام مدارج تم نے پا لیے ہیں۔ انہی گونا گون خوبیوں کی وجہ سے تمہیں دوسری قوموں پر برتری حاصل ہوئی۔ میں تمہیں اس مکان بیت اللہ شریف کی تعظیم کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ اسی میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے اور اسی پر تمہاری معاش کا دار و مدار ہے اور اسی سے تمہارا دبدبہ قائم ہے۔ قریبی رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا، قطع رحمی سے باز رہنا، کیونکہ صلہ رحمی سے زندگی طویل ہوتی ہے اور دوستوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ بغاوت و سرکشی کو ترک کر دینا، کیونکہ اسی وجہ سے پہلی قومیں ہلاک ہوئیں۔ جو دعوت دے اس کو قبول کرنا، سائل کو خالی نہ لوٹانا، کیونکہ اسی میں زندگی اور موت کی عزت ہے۔ سچ بولنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، ان خوبیوں کی وجہ سے خواص کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے اور عوام کے دلوں میں عزت۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھلائی کرنا، کیونکہ سارے قبیلہ قریش میں وہ الامین کے لقب سے ملقب ہیں اور سارے اہل عرب اسے الصدیق کہتے ہیں۔ جن خصائل حمیدہ کی میں نے تمہیں وصیت کی ہے وہ ان تمام کا جامعہ ہے۔ باخدا میں دیکھ رہا ہوں کہ عرب کے مفلسوں اور ناداروں نے، دور دراز علاقوں میں رہنے والوں نے، کمزور اور ضعیف لوگوں نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، اس کے دین کی تعظیم کی ہے۔ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی برکت سے وہ لوگ قریش کے سردار بن گئے ہیں اور قریش کے سردار پیچھے رہ گئے ہیں، ان کے محلات غیر آباد ہو گئے ہیں۔ عرب کے سارے باشندے ان کے ساتھ دل سے محبت کرنے لگے ہیں، اپنے دلوں کو اس کی محبت و عقیدت کے لیے انہوں نے محسوس کر دیا ہے اور اپنی زمام قیادت اس کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ اے گروہ قریش، اپنے باپ کے بیٹے کے مددگار اور دوست بن جاؤ، جنگوں میں اس کے حامی اور ناصر بن جاؤ۔ خدا کی قسم، جو اس کی راہ پر چلے گا ہدایت پا جائے گا، اور جو اس کے دین ہدایت کو قبول کرے گا وہ نیک بخت اور بلند اقبال بن جائے گا۔ اگر میری زندگی میں کچھ گنجائش ہوتی اور میری موت میں کچھ تاخیر ہوتی تو میں ساری جنگوں میں اس کی کفالت کرتا اور تمام علام و مصائب سے اس کا دفاع کرتا۔ اس وصیت کے بعد آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ حضرت ابو طالب کا ایمان۔ حضرت ابو طالب نے عمر بھر اپنی جان سے عزیز بھتیجے کی خدمات جس وفا شعاری سے انجام دی، اس کی نظیر ڈھونڈنے سے بھی ملنی مشکل ہے۔ اعلان نبوت کے بعد سرکار دو عالم کو جن خارہ گداز مصائب و علام کا سامنا کرنا پڑا، ان میں آپ نے حضور کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ ساری قوم کی مخالفت اور عداوت مول لی، لیکن حضور کی رفاقت سے منہ نہ موڑا۔ اپنا اثر و رسوخ، اپنا مال و متاع، اپنے اہل و عیال سب کو حضور کے دفاع کے لیے وقف کر دیا۔ شاپ ابی طالب کی طویل اور روح فرسا تنہائی میں ساری مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کیا، ہر قدم پر حضور کا ساتھ دیا، ہر نازک سے نازک مرحلے پر دشمنوں کے ہر وار کا سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو گئے۔ اپنے خطبات میں حضور کی مدحت سرائی کرتے رہے، طویل قصیدے لکھے جن میں آج بھی ہاشمی و مطلبی فصاحت کے انوار دھمک رہے ہیں۔ ان قصائد میں ایسے اشعار موضوع کیے
جنہوں نے بلغائے عرب اور فصحائے حجام کو دم بخود کر دیا۔ ان تمام قصائد میں حضور کی تعریف و توصیف کے ایسے سچے موتی پروئے جن کی چمک کے سامنے آسمان کے ستارے خجل ہیں، محبت و عقیدت کے پھولوں سے ایسے گلدستے تیار کیے جن کی مہک سے آج بھی مشام جان معطر ہو رہی ہے، جن کی نظر افروز رنگت آج بھی آنکھوں کو ضیاء بخش رہی ہے۔ ان کے سارے کلام میں کہیں بت پرستی اور بت پرستوں کی ستائش نام کی کوئی چیز نہیں۔ وہ اپنی عملی زندگی میں اسلام دشمن طاغوتی قوتوں کے سامنے ہمیشہ ایک چٹان بن کر کھڑے رہے۔ جب آپ بستر مرگ پر پیک اجل کا انتظار کر رہے تھے، اہل مکہ کا وفد حاضر ہو کر گزارش کرتا ہے ہمارے درمیان اور اپنے بھتیجے کے درمیان مصالحت کرا دیجیے۔ مصالحت کے لیے حضور انہیں کلمہ شہادت پڑھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ برافروختہ ہو کر چلے جاتے ہیں۔ حضرت ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت کے بارے میں اپنی زندگی کے آخری لمحات میں یوں اظہار فرماتے ہیں، اور دم واپسی سے پہلے اپنے قبیلے کے افراد کو جو آپ نے آخری وصیت کی اس کا مطالعہ ابھی آپ کر چکے ہیں، صرف اس جملے پر ایک نظر ڈال لیجئے، اے گروہ قریش، یہ تمہارے باپ کے بیٹے ہیں، ان کے دوست بن جاؤ، جنگوں میں ان کے حامی بن جاؤ، باخدا تم میں سے جو ان کے رستے پر چلے گا ہدایت پائے گا، اور جو شخص ان کی دعوت کو قبول کرے گا وہ سعادت مند ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع۔ امید کرتا ہوں آپ کے لیے کافی انفارمیٹو اور فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتایا کریں، اور جو دوست چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔